اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، استغفر اللہ پڑھنے کی فضیلت اور برکتیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ فرمان الہی ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمددکم باموال۔ استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، رزقہ من حیث لا یحتسب۔ بکثرت استغفار کرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی نے سورہ نوح کی آیات نمبر 12 میں استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بنین یعنی جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربانوں میں سے ایک دربان جو خوب مالدار تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد نصیب کرے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار کرتے رہو۔ چنانچہ اس دربان نے کثرت سے استغفار شروع کر دیا، حتیٰ کہ بعض کا دن میں 700 مرتبہ استغفار کرتا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کو 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یزددکم قوتا الی قوتکم۔ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور جگہ فرمان ہے، ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے رہے ہوں، یعنی تمہارے استغفار کی برکت سے تمہیں سمیت ساری بستی والوں پر سے عذابات ٹل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اکثر من الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجن۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے۔ پیارے دوستو، استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، من کل ضیق مخرجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، جو شخص ہر دن اللہ تعالیٰ سے مومنین اور مومنات کے لیے 27 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کے طفیل زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی اور ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب عز و جل کی قسم، میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ توبہ استغفار روز نماز کی طرح عبادت بھی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل تھے، یا یہ عمل ہم گناہ گاروں کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کے توبہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص گناہ کا اقرار کرتا ہے بعد ازاں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والے تائب ہو جائیں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات بھر گناہ کرنے والے تائب ہو جائیں، یہاں تک کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع پذیر ہوگا، یعنی جب قیامت آئے گی تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم اگر تیرا گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا اے میرے رب، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے پلٹنے پر اس شخص کے مقابلے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے جس نے اپنی اونٹنی جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا کسی بیابان میں کھو دی ہو، پھر اس نے اچانک اسے پا لیا ہو تو اپنی اونٹنی کو پا کر جتنا خوش ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی آدمی کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بلکہ خدا کی خوشی اس کے مقابلہ میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ رحم و کرم کا سر چشمہ ہے۔ بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں کہ توبہ گناہوں سے بچ جائیں گے یا نہیں۔ پیارے دوستو، یہ تو ہماری کیا کہتے ہیں کہ وہ اسسمنٹ ہے، اس لیے توبہ کرنے کیا فائدہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور سوشل میڈیا پر بھی شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کا بھلا ہو۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے آخر میں کہ اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔